السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، ایک افسوسناک خبر کے ساتھ حاضر ہوں آج، اور یہ انتہائی افسوسناک خبر اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ویلاگز میں، پروگرامز میں جو ہے وہ عطائی ڈاکٹروں کے بارے میں بڑی بات کرتا ہوں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ کیس خراب کرتے ہیں مریضوں کا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ مستند ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ لیکن آج کی جو آپ کو خبر دوں گا یہ ایک بہت ظلم کی داستان ہے، اور اس کے اوپر دکھ اس بات کا کہ ایک MBBS ڈاکٹر نے ختنے کرتے ہوئے ایک بچے کی جان لے لی۔ ختنے کرتے ہوئے ایک MBBS ڈاکٹر نے، میں MBBS ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، اسپیشلسٹ کی بات نہیں کر رہا، MBBS ڈاکٹر نے ختنے کرتے ہوئے 5 ماہ کے بچے کی جان لے لی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کمیونٹی کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے، اور ثبوتوں کے ساتھ میں آج بات کروں گا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اور جو غریب شخص اس کا والد ہے بچے کا، 5 سال کا بچہ نجف جس کا نام ہے، اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور یہ بڑا مسلسل کیس لڑ کے جو ہے وہ سارا کچھ ہوا ہے۔ میں آج اس کی سارے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیس ہے ضلع سرگودا، تحصیل شاہپور۔ وہاں پر جناب شاہپور کا جو صدر ہے، شاہپور صدر میں بازار میں یہ کلینک ہے، المنور کلینک میٹرنٹی ہوم، یہاں پر جو ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اور یہ کیس سب سے پہلے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں گیا، اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے یہ کیس ریفر کر دیا گیا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کو ریفر کر دیا گیا، اور پھر باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنی، اور کمیٹی نے پھر فیصلہ بھی دیا۔ فیصلہ یہ دیا تھا کہ یہ ڈاکٹر منور صاحب ہیں جن کا المنور کلینک میٹرنٹی ہوم شاہپور تحصیل ہے سرگودا کی، انہوں نے جو ہے وہ ختنے کرتے ہوئے 5 ماہ کے بچے نجف کا جو ہے وہ زندگی کی بازی وہ ہار گیا۔ یہ مائنر آپریشن سرجیکل کا ہے، مائنر، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ کمیٹی جو بنی تھی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے PMDC کو ریفر کیا، اور PMDC میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تقریباً 10 رکنی کمیٹی بنی تھی جس میں ایکسپرٹ شامل تھے سرجری کے۔ اس کا چیئرمین تھا پروفیسر ڈاکٹر زبیر خان صاحب، اور اس کے علاوہ باقی جو ممبر ہیں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 8 کے قریب ہیں۔ لیکن جو سرجری کے ایکسپرٹ تھے پروفیسر اصغر نقی صاحب کنگ ایڈورڈ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر فیصل مسعود ایکسپرٹ آرتھوپیڈک سرجری کے، اور معروف عزیز خان پروفیسر صاحب جو ہیں ENT کے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ناصر سلیم صاحب ڈینٹسٹری کے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر پروفیسر بھی اس میں، پلاسٹک سرجری کے بھی اس میں شامل ہیں، اور یورالوجی کے اس میں پروفیسر ڈاکٹر خضر یاز صاحب اس میں شامل ہیں۔ بہرحال چیئرمین اس کمیٹی کا جو تھے پروفیسر ڈاکٹر زبیر خان صاحب، اور برسٹر چودھری سلطان منصور صاحب اس کے ممبر تھے، پروفیسر ڈاکٹر محمد اورنگزیب صاحب بھی ممبر تھے، اور اس کے علاوہ مسٹر جوید امین خان ممبر تھے اس کے۔ بہرحال یہ 10 رکنی ایک بڑی جو ہے وہ اعلیٰ سطحی کمیٹی، اور کمیٹی نے جو فیصلہ دیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فیصلہ جناب جو دیا گیا ہے وہ میں ڈیٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 29 نومبر 2025 کو ڈاکٹر جو اس غفلت میں مرتکب پائے گئے ڈاکٹر منور حسین کا جو 2 سال کے لیے ان کا لائسنس معطل کر دیا گیا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل میں۔ کہتے ہیں نا جی لائسنس معطل نہیں ہوتے ڈاکٹر کے، لیکن اگر غفلت واقعی ہو تو لائسنس بھی معطل ہوتے ہیں۔ اب موصوف جو ڈاکٹر منور حسین صاحب ہیں ان کا 2 سال کے لیے معطلی کی گئی تھی، اور کمیٹی نے کیا کہا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کمیٹی نے کہا تھا کہ واضح فیصلہ دیا تھا کہ 5 ماہ کے بچے کی موت کے کیس پر PMDC کی جو ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے ان کا واضح فیصلہ تھا کہ ڈاکٹر منور حسین سرجیکل کے عمل سے باقاعدہ طور پر اہل ہی نہیں تھے، مائنر سرجری بھی نہیں کر سکتے تھے، ختنے سے قبل ضروری طبی ٹیسٹ نہیں کیے گئے، رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر منور حسین کو مکمل طور پر میڈیکل غفلت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جب 2 سال کی آپ نے ان کے اوپر 2 سال کے لیے ان کا لائسنس اور ان کی پریکٹس معطل کر دی تھی، تو لیکن پھر بھی یہ دھڑلے کے ساتھ آج بھی ہم نے فریش فوٹیج بنوائی ہے تازہ، آج بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، آج بھی یہ وہاں پر جا کر اپنے کلینک کے اوپر اپنی پریکٹس کر رہے ہیں اور مریضوں کا چیک علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ اہم سوال ہے اگر لائسنس معطل کر دیا گیا تھا تو پھر ڈاکٹر پریکٹس کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے اوپر۔ ایک 10 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی جس میں تمام جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کے ڈاکٹر تھے، نامور ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا جی کہ 2 سال کے لیے معطل کیا جاتا ہے، لیکن ریگولیٹری اتھارٹی PMDC اس کے اوپر سوال ہے کہ جناب اگر فیصلہ دے دیا تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروا لیں۔ عمل درآمد بالکل نہیں ہو رہا، اور یہ آج بھی دھڑلے کے ساتھ
जो है वो PMDC के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए जो है वो वहां पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बात खत्म नहीं हुई, मुतलका मदई इस बच्चे का वालिद फिर वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए हैं शाहपुर के, उन्होंने आगे मार्क कर दिया जहां के जो जिली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अफसरान को, DDHO को, उन्होंने जनाब इस केस को नजरअंदाज कर दिया। तो ये बड़े सवालात उठ रहे हैं जनाब पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के ऊपर। ये एक बच्चे का जो है वो एक जिंदगी जाया हो चुकी है इसके ऊपर। तो हमेशा मैं कहता हूं कि खतने करते वक्त, करवाते वक्त आप बड़े मुस्तनद, बल्कि मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि सर्जिकल के डॉक्टर से जो है जनरल सर्जन जो है उनसे करवाएं आप, ना किसी ताई के पास जाएं, ना किसी MBBS के पास जाएं, ना किसी डिस्पेंसर के पास जाएं। ये काम आपने करवाना है किसी स्पेशलिस्ट सर्जिकल डॉक्टर से। ठीक है, बहरहाल ये मैंने आज का मुद्दा सामने रख दिया है, और उम्मीद है मुझे कि ये जो इन इंक्वायरी ऑफिसर जो इंक्वायरी इस कमेटी में और बड़े बड़े नामवर प्रोफेसर थे, इनके फैसले की कम से कम जो है ना वो तौहीन ना की जाए, इसके फैसले को माना जाए जनाब। और ये एक अस्पताल है, मिनी अस्पताल चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं जनाब? आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और धरने से कर रहे हैं, कोई इनका कुछ कर ही नहीं रहा। डॉक्टर मुनव्वर साहब, एक बच्चे की जान चली गई है जनाब, तस्लीम हो चुका है, मेडिकल गफलत साबित हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से बच्चे का वालिद गरीब है ना, कोई इसकी इसलिए नहीं सुन रहा, टस से मस नहीं हो रहा। नाज़रीन, ये केस आपके सामने रखा है और इसमें सबक यही है कि जब आपने अपने बच्चों के खतने कराने हैं ना, वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर्जिकल के जनरल सर्जन से करवाए। थोड़ी सी फीस ज्यादा दे लें, या सरकारी अस्पताल के अंदर मुफ्त भी हो सकते हैं। इजाजत चाहता हूं, इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।